کہ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی اس کی جانب سے ایک وارننگ جاری کی گئی ہے، کوئی دہشت گردی کا واقعہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ ہاؤس ارسٹ یا پھر مچ جیل والی بات نہ بھولیے گا، جن کی رہائی ہوئی ان کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے، پھر گلا نہ کرنا۔ میرے خیال میں بشرا بی بی کے لیے پیغام تھا۔ تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے پی ٹی آئی قیادت کی تشویش پر اہلیہ بشرا بی بی کو سیاست سے دور رہنے کا حکم دے دیا ہے کہ اغوان شہری بھی 9 مئی کے اندر ملوث تھے۔ عمران خان نے عمر ایوب سے 3 مرتبہ کہا کہ آج ہی جا کر علی امین کو کہہ دو کہ اگر جنرلوں کے سہارے حکومت چلانا چاہتے ہو تو پھر فوراً ہی استعفیٰ دے دو۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، سب سے پہلے تو معذرت، آج ہم صبح کے وقت اپنا ویلاگ جو ہے وہ شائع نہیں کر سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میری طبیعت کافی خراب تھی، کچھ ٹیمپریچر وغیرہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میں نہیں آ سکا اور ویلاگ ریکارڈ نہیں ہو سکا، لیکن اب طبیعت کافی بہتر ہے، حالات کافی بہتر ہیں، تو ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ انشاءاللہ اب کوشش ہوگی کہ اگلے 24 گھنٹے میں جو کچھ بھی ملک کے اندر ہونے جا رہا ہے، اللہ کرے ویسے تو امن و امان رہے، لیکن پھر بھی آپ کو اپڈیٹس جو ہے وہ دیتے رہیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ کل ہم لائیو بھی آپ کے سامنے موجود ہوں۔ تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ دونوں سائڈ سے جو ہمیں خبریں آ رہی ہیں، جو ہمارے کبوتر دونوں طرف جو گئے ہوئے ہیں، جو ڈیٹیلز ہمارے پاس لے کر آئے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے ابھی تھوڑی دیر میں رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جناب ذرا میں وہ بہت سے کمیوٹرز میرے آج تانتا بندھا رہا لوگوں کا، میرے جاننے والوں کا، رشتہ داروں کا، جو بیسکلی پوچھتے رہے کہ جناب ہم نے فلاں جگہ سے فلاں جگہ جانا ہے، بتائیے وہاں پہ کیا صورتحال ہے، ہم پھنس گئے ہیں۔ کئی لوگوں نے یہ بھی کہا جو انٹر سٹی ٹریول کر رہے تھے، انہوں نے کہا جی ہم پھنس گئے ہیں، ہم نے فلاں جگہ پہ پہنچنا ہے، کس طرح پہنچے، آپ ہماری مدد کریں، ہماری ہیلپ کریں، بتائیں، ہمیں گائیڈ کریں۔ میں نے کہا جی یہاں پہ گائیڈنس کا کوئی سلسلہ ہی نہیں مل رہا، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کون سا رستہ کہاں سے بند کیا ہوا ہے۔ مطلب میں تو بلکہ مجھے کسی نے یہ اسکرین شاٹ بھیجا کہ لاہور سے نکل کے اگر آپ نے کسی اور جگہ جانا ہو تو وہ گوگل میپ جو ہے آپ کو اب انڈیا کے تھرو لے کے جا رہی ہے، کیونکہ لاہور چاروں طرف سے جو ہے وہ ایک قسم کا بلاکیڈ اس کے اوپر لگا ہوا تھا۔ تو گوگل میپ نے بھی کہا بھائی آخری طریقہ یہی ہے کہ آپ واگا کے ذریعے انڈیا جائیں اور انڈیا سے گھوم کے جو ہے وہ دوسری طرف نکل جائیں۔ لیکن میں پھر بھی آپ کو اپڈیٹس دے دیتا ہوں۔ ایک تو راول پنڈی اسلام آباد کو جناب بتایا گیا ہے کہ 33 مختلف مقامات کے اوپر جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے، اور لاہور اور فیصل آباد سے وفاقی دارالحکومت کو آنے والے تمام راستے جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں۔ فیصل آباد سمیت 6 مقامات کو کنٹینرز رکھ کے بند کر دیا گیا ہے۔ فیصل آباد، آئی جی پی روڈ، روات ٹی چوک، کیریج فیکٹری، مندرہ اور ٹیکسلا روڈ کو بند کر دیا گیا، جبکہ کچہری چوک کو یک طرفہ ٹریفک کے طور پہ چلایا جا رہا ہے۔ اسلام آباد تو مجھے مطلب جو وہاں سے میرے پاس خبریں آئی ہیں، لٹرلی کنٹینر سٹی جو ہے وہ اس وقت بن چکا ہے۔ لاہور کے داخلی اور خارجی راستوں پر کنٹینرز کھڑے کر کے راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ ٹھوکر نیاز بیگ، بابو صابو انٹرچینج، سگیاں پل، شاہدرہ چوک جو ہے اسے بھی بند کر دیا گیا ہے، جبکہ رنگ روڈ کو بھی 2 روز کے لیے جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے۔ فیصل آباد شہر کے داخلی اور خارجی راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ موٹر وے M5 سکر سے رحیم یار خان تک جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے، اور احتجاجی کال اور اس کے سدباب کے طور پر حکومت کی جانب سے اسلام آباد اور پنجاب کی عام شاہراہوں کی بندش اور پبلک ٹرانسپورٹ سروسز پر پابندی کے ریلوے اسٹیشنز پر مسافروں کا رش جو ہے وہ لگ گیا ہے۔ تمام بس اڈوں کی بندش کے بعد پریشان حال مسافروں کی بڑی تعداد راولپنڈی ریلوے اسٹیشن پہنچ گئی ہے۔ اچھا، میں اس کے اوپر میں نوٹ کر رہا تھا، میں گنڈا پور صاحب کا میں نے ایک بیان دیکھا، اور وہ ویڈیو بیان انہوں نے جاری کیا۔ انہوں نے کہا جی ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں، ہمارا احتجاج جو ہے وہ شروع ہونے سے پہلے ہی کامیاب ہو گیا ہے، وہ اس لیے کیونکہ حکومت جو ہے وہ ان کی کام پہ ٹانگ رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے انہوں نے سب کچھ جو ہے وہ بند کر دیا ہے، تو ہم تو اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے۔ نہیں حضور، آپ اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوئے، بلکہ آپ بھی فیل ہوئے ہیں اور حکومت بھی فیل ہوئی ہے۔ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح۔ آپ اس طرح فیل ہوئے ہیں اور حکومت بھی، آپ دونوں اس طرح فیل ہوئے ہیں کہ آپ لوگوں نے عام شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے، جہنم بنا کے رکھ دیا آپ نے۔ مجھ سے واٹس ایپ کے اوپر جو ہے مجھ سے کئی اسٹوڈنٹس نے رابطہ کیا، بلکہ انہوں نے ایک صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا، انہوں نے احسن الہی نام ہے ان کا، میں نام بھی بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمارا PPSC کا پیپر ہے 24 تاریخ کو، ہمارا پیپر ہے، ایگزام ہے، اور اس وقت یہ صورتحال ہے کہ ہر جگہ کو بند کر دیا گیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے ان اسٹوڈنٹس کا کیا حال ہوگا جن کے پیپرز ہونے ہیں، جن کے ایگزامز ہونے ہیں، اور یہاں پہ اس احتجاج کی وجہ سے حکومت جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو گنڈا پور صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہمارا تو پرامن احتجاج ہے۔ نہیں حضور، پرامن تو اسی کبھی رہندے نہیں نا، پرامن تو آپ کبھی رہے نہیں ہیں، اگر آپ کی ہسٹری بھی اٹھا کے دیکھی جائے تو کبھی بھی آپ پرامن نہیں رہے۔ تو حکومت سے جب جا کے کہیں کہ جناب یہ پرامن احتجاج کرنے لگے، وہ کہتے ہیں بھائی جان نے اعتبار کس طرح کریے، ان کا تو اعتبار ہی نہیں کیا جا سکتا، یہ PTV کے اندر بھی گھس چکے ہوئے ہیں، یہ 9 مئی بھی کر چکے ہوئے ہیں، ان کا اعتبار کس طرح کیا جائے؟
کیونکہ اب کا ان کا کیا پتہ یہ اس مرتبہ پارلیمنٹ کے اندر گھس جائیں. لاسٹ ٹائم پارلیمنٹ کے گراؤنڈ تک تو آ گئے تھے 2014 میں, 10 سال پہلے پارلیمنٹ کے احاطے تک تو آپ آ گئے تھے. اندر دروازہ ٹپنا آپ کے لیے صرف اس وقت محال تھا. وہ بھی اس وقت وجہ یہ تھی کہ فوج لا کے وہاں کھڑی کر دی گئی تھی. تو آپ چونکہ اس وقت خود اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر آئے ہوئے تھے تو اس لیے آپ نے وردی کا لحاظ کر لیا. اس مرتبہ تو شاید آپ وردی کا لحاظ بھی نہیں کریں گے جو آپ نے عادتیں بنا لی ہوئی ہیں. مسئلہ تو یہ ہے. تو اب میں دونوں کو قصوروار ٹھہراؤں گا, حکومت کو بھی اور اپوزیشن کو بھی, یعنی پی ٹی آئی کو بھی, جنہوں نے عام لوگوں کی, پاکستانیوں کی زندگی کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے اس پچھلے 24 گھنٹے سے اور اگلے 24 گھنٹے کے اندر. ایک ایسی خوف کی فضا پھیلی ہوئی ہے. میرے سامنے کچھ ویڈیوز آئیں جس میں لوگ بلک رہے ہیں, ترس رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہمارے ساتھ بیمار ہے, ایمبولینس کے اندر جو ہے وہ لوگ ہیں, مریض ہیں, ہم نے دوسرے شہر لے کے جانا ہے, اس کو ایمرجنسی ہے, لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے. نہیں جی, رستے بند ہیں, آپ کچھ جو مرضی کر لیں. تو اس میں اور میں اس میں ایک اور چیز دیکھ رہا تھا کہ اس میں بہت سے جو پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑے جو یوٹیوب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کو جو ہے وہ بھی گنڈا پور کی طرح ہم کامیاب ہو گئے. شرم کا مقام ہے آپ دونوں کے لیے, حکومت کے لیے بھی اور پی ٹی آئی کے لیے بھی. شرم کا مقام ہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے اس طرح سڑکیں بند ہیں اور عام پاکستانی جو ہے نا وہ رول رہا ہے. نہ اس کا آپ لوگوں کے ساتھ تعلق ہے, نہ حکومت سے تعلق ہے, نہ پی ٹی آئی سے تعلق ہے. وہ بیچارہ اہم ہی خجل خوار ہو رہا ہے آپ لوگوں کی ان حرکتوں کی وجہ سے. محسن نقوی صاحب نے جناب آج صبح پولیس لائنز اسلام آباد کا دورہ کیا اور انہوں نے اسلام آباد پولیس کی بڑی تعریف کی. آئی جی اسلام آباد پولیس, چیف کمشنر, ڈی آئی جی, پولیس افسران کی بڑی تعداد وہاں پہ موجود تھی. خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی بیلاروس کا وفد جو ہے وہ آ رہا ہے 25 تاریخ کو, صدر آ رہے ہوں کہ میں نے آپ کو, اگر آپ یاد ہو, میں نے آپ کو بتائی تھی یہ بات. اور انہوں نے کہا کہ دورے کے پیش نظر اسلام آباد کو ہر صورت محفوظ رکھنا ہے. پولیس فورس نے ایک ٹیم کی طرح مل کر کام کرنا ہے اور ہم کو یقینی بنانا ہے اسلام آباد کے امن و امان کو خراب کرنے والے ہر شخص کو گرفتار کرنا ہے. اس بار اسلام آباد میں قانون ہاتھ میں لینے والے کسی شخص کو واپس نہیں جانے دینا. ہمیں آپ اور آپ کی زندگیاں بہت عزیز ہیں. دوران ڈیوٹی تمام حفاظتی سامان پہننا ہے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے. پولیس فورس نے ہیلمٹ اور حفاظتی جیکٹس پہن کر فرائض سر انجام دینے ہیں. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیں ہمیشہ ساتھ کھڑے رہیں گے. میں اس میں ایک چیز ویسے ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر اس سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ آپ کو کوئی سرکاری ملازم اگر نظر آتا ہے نا اور وہ پکڑا جاتا ہے تو پائن انہوں تو فارغ کرو نا نوکریوں. کیونکہ یہ سیاسی جماعتوں نے جو نیا کام سٹارٹ کر لیا ہوا ہے کہ جناب سرکاری ملازمین کو بھی جو اپنے احتجاج میں شامل کر لیتے ہیں. یہ لاسٹ ٹائم بھی کئی پکڑے گئے تھے اور بعد میں گنڈا پور صاحب نے جو ہے ان کو چیف منسٹر ہاؤس میں پھولوں کے ہار بھی پہنائے تھے اور ان کو جو ہے وہ ان کی پتہ نہیں بونس شونس بھی دیے تھے, تو چھٹیاں بھی دی تھیں, یہ سارا کچھ کیا تھا. سرکاری ملازمین کو جو ہے نا وہ آپ نے بلی کا بکرا نہیں بننے دینا. تو سرکاری ملازمین جو ہے ان کو تو اگر یہ پکڑے جاتے ہیں اور یہ احتجاج میں شریک ہوتے ہیں تو ان کو تو فارغ کریں پھر آپ. کیونکہ آپ کس طریقے سے کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ بن سکتے ہیں یا ان کے احتجاج میں شرکت کر سکتے ہیں, اور اگر ان کے خلاف اگر کوئی کارروائی کرنے کی صوبائی حکومت اگر کوئی کوشش کرتی ہے تو ان کے اگینسٹ بھی ایکشن ہونا چاہیے. آپ عام شہریوں کو 100 دفعہ احتجاج کے لیے بلائیں. میں کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے, اگر وہ کرنا چاہتی ہے 100 دفعہ کریں, لیکن سرکاری ملازمین کو جو ہے وہ آپ اس کام میں شامل نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ ایک اور خبر آئی ہے کہ جی محسن نقوی صاحب نے بیرسٹر گوہر سے رابطہ کیا ہے, جو چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے, یقین کرے واقعی چیئرمین ہے. تو ان سے انہوں نے کہا ہے کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کی روشنی میں جو ہے وہ کسی قسم کے احتجاج کی اجازت نہیں ہے, اور انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے ہم پابند ہیں, کسی جلوس, دھرنے یا ریلی کی اجازت جو ہے وہ نہیں دے سکتے. تو انہوں نے ساتھ ہی ساتھ یہ جو بیلاروس کے پریزیڈنٹ آ رہے ہیں ان کے بارے میں بھی آگاہ کیا ہے کہ جی وہ آ رہے ہیں تو برائے مہربانی آپ یہ احتجاج مت کریں. تو انہوں نے ان کو کہا ہے کہ جی ہم مشاورت کر کے جو ہے آپ کو حتمی رائے اس سلسلے میں دیں گے. لیکن بعد میں ساتھ ہی ساتھ اس میں شیخ وقاص اکرم صاحب نے بھی ٹویٹ کیا. انہوں نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ جی 22 اور 23 نومبر کی درمیانی رات کو جو ہے وہ ایک ہنگامی اجلاس منعقد ہوا پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا, اور اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی عمران خان صاحب کی کال کے اوپر جو ہے 24 تاریخ کو پاکستان کے ہر شہر سے جو ہے یہ احتجاجی ریلی اور قافلے نکلیں گے اور یہ اسلام آباد کا رخ کریں گے. اور انہوں نے جو ہے وہ اہداف جو ہے وہ بتائے ہیں کہ جی پاکستان بھر میں بے گناہ قید, پارٹی کے لیڈران, کارکنان اور عمران خان کی رہائی کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. 26ویں آئینی ترمیم کی جو ہے وہ تنسیخ اور 8 فروری کے الیکشن کے حقیقی مینڈیٹ کی بحالی, یہ ہماری 3 ڈیمانڈز ہیں جس کو آپ جو ہے وہ جب تک پورا نہیں کریں گے تو یہ احتجاج جو ہے وہ جاری رہے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کی قیادت نے جو ہے وہ کہا ہے کہ جی ہر صورت ہم اسلام آباد پہنچیں گے. وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے تمام بڑوں کے اجلاس میں موٹر وے بند ہونے کے باعث جی ٹی روڈ کے ذریعے قافلے جو ہے وہ روانہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے.
اور رکاوٹیں ہٹا کے جو ہے وہ موٹر وے کھولنے کے لائے عمل پر بھی غور کیا گیا ہے. ہزارہ مالاکنڈ کے قافلوں کے لیے مختلف روٹس کے آپشن زیر غور ہے, جبکہ ہیوی مشینری کو اٹک سوابی تک پہنچانے کے لیے بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جانب سے حکمت عملی بنائی جا رہی ہے. لیکن ایک اور جو بڑی پریشان کن بات ہے, جو کہ میرا خیال میں جسے بڑا سیریسلی لینا چاہیے, وہ یہ ہے کہ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی یعنی کہ نیکٹا, اس کی جانب سے ایک وارننگ جاری کی گئی ہے کہ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے احتجاج کے دوران جو ہے وہ فتنہ الخوارج کی دہشت گردی کا خطرہ ہے, کہ چند دہشت گرد جو ہیں وہ اس موقع کے اوپر کوئی دہشت گردی کا واقعہ بھی پیش آ سکتا ہے. اللہ نہ کرے سب کی جانیں جو ہیں وہ محفوظ رہیں, لیکن یہ وارننگ جو ہے وہ نیکٹا کی جانب سے جاری کی گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ایک دو لوگوں سے میری بات ہوئی, انہوں نے کہا جناب یہ صرف ڈرانے دھمکانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے, یہ موٹر ویز بند کر دینا مرمت کے نام پہ اور نیکٹا کی جانب سے یہ وارننگ آنا, یہ صرف ڈرانے دھمکانے کے لیے ہو رہا ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ نہ آئیں. لیکن یو ہیو ٹو ریممبر دس تھنگ کہ ایسے ایلیمنٹس ہمیشہ پاکستان کے اندر موجود رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو میں پھر بھی اس وارننگ کو بڑا سیریسلی لوں گا. پارا چنار کے اندر جو کچھ ہوا ہے اور جو ہو رہا ہے اور جتنے حالات وہاں پہ ٹینس ہیں قرم ایجنسی کے اندر, اس کے بعد آپ کسی بھی قسم کی وارننگ کو جو ہے وہ لائٹلی نہیں لے سکتے. یو ہیو ٹو ریممبر دس. تو برائے مہربانی 100 دفعہ احتجاج کیجیے. میں بار بار کہتا ہوں, میں کسی کے بھی احتجاج کے جمہوری حق سے میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ اس سے پیچھے ہو, لیکن برائے مہربانی دہشت گرد عناصر سے جو ہے وہ ذرا اپنے آپ کو الرٹ رکھیے گا, ہر ایک کے اوپر ذرا نظر رکھیے گا. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی نیکٹا نے کہا ہے کہ فتنہ الخوارج پی ٹی آئی کے 24 نومبر کے احتجاج میں دہشت گردی کر سکتے ہیں. فتنہ الخوارج کے عناصر کی جانب سے پاکستان کے بڑے شہروں میں دہشت گردی کی منصوبہ بندی کا انکشاف ہوا ہے. مختلف ذرائع کی جانب سے فتنہ الخوارج کی دہشت گردی کی منصوبہ بندی کی تصدیق ہو چکی ہے. اس فتنے سے منسلک کئی دہشت گرد پاک افغان بارڈر کراس کر کے پاکستان میں داخل ہو چکے ہیں. اور نیکٹا کے مطابق 19 اور 20 نومبر کی درمیانی رات فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کی جانب سے پاک افغان بارڈر پار کرنے کی اطلاعات ہے, اور پاکستان میں داخل ہونے والے دہشت گردوں کی مختلف بڑے شہروں میں موجودگی کی بھی اطلاع ہے. اس کے علاوہ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی میڈیا سے گفتگو ہوئی. انہوں نے کہا جی تحریک انصاف کی کسی سے بھی بات چیت نہیں ہو رہی. محسن نقوی کا بیرسٹر گور سے رابطہ ہوا ہے. پی ٹی آئی کا احتجاج غیر قانونی ہے, جو بھی آئے گا مقدمات درج ہوں گے. امن و امان خراب کرنے کی کسی بھی کو بھی اجازت نہیں دیں گے. پی ٹی آئی والوں سے ملکی ترقی ہضم نہیں ہو رہی. جب بھی دوست ممالک پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانا چاہتا ہے احتجاج کی کال دے دیتے ہیں. ہمارے دوست ممالک پاکستان کی خیر خواہی چاہتے ہیں. ہم ملک کی ترقی کے لیے دن رات ایک کر رہے ہیں, یہ دھرنے دینے میں بیٹھے ہوئے ہیں. خواجہ سعد رفیق صاحب نے ایک بڑا انٹرسٹنگ انہوں نے ٹویٹ کیا, اور اس میں انہوں نے لکھا فریقین کے نام راستے بنانا بند کرنے سے بہتر ہے. اچھا ویسے خواجہ سعد رفیق صاحب بڑے قابل احترام ہیں, میرا بڑا رسپیکٹ کا رشتہ ہے ان کے ساتھ, لیکن مسلم لیگ نون کے اپنے اندر لوگ جو ہے نا ان کی ان باتوں سے بڑا چڑھنا شروع ہو گئے ہیں. مجھے خود جو پارٹی کے چند لوگوں کی جانب سے ایک فیڈ بیک آیا, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جی یہ خواجہ صاحب جو ہے نا یہ بہت زیادہ جو ہے وہ میٹھا ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں صورتحال کے اندر. یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ مارا گیا, کٹا گیا, ہمیں ہمارے لیڈروں کو جیل میں ڈالا گیا. تو خواجہ صاحب کی اس وقت کس نے سنی تھی؟ کیا پاکستان تحریک انصاف نے اس وقت سنی تھی؟ تو جب انہوں نے اس وقت نہیں سنی تو اب ہم آپ کی کیوں سنیں؟ تو اس کے اوپر جو ہے وہ خواجہ صاحب کے اوپر مسلم لیگ نون کے اپنے اندر سے بھی جو ہے وہ کافی تنقید ہو رہی ہے. بائی دا وے مسلم لیگ نون کے اندر سے ایک اور کبوتر جو ہے وہ خبر لے کر آیا ہے کہ باقی سب کو, جہاں پہ میں چونکہ خواجہ صاحب کی بات کر رہا تھا, جہاں باقی سب کو جو ہے وہ مختلف عہدے شہدے وغیرہ جو ہے وہ مل گئے ہیں, حمزہ شہباز شریف کو ابھی تک کوئی عہدہ نہیں ملا تھا. تو آج دنیا ٹی وی نے بھی یہ رپورٹ کیا ہے, اور بھی ایک جگہوں سے خبریں آئی ہیں کہ عنقریب حمزہ شہباز شریف کو بھی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی عہدہ دیا جا رہا ہے. تو ان کی بھی ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ ہو جائے گی. بڑی دیر سے, ظاہری بات ہے 8 فروری سے الیکشن ہوئے ہیں, بعد میں والد صاحب کی حکومت بھی بنی, وہ وزیر اعظم بنے, لیکن حمزہ شہباز کو جو ہے کوئی پورٹ فولیو نہیں ملا تھا. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کو بھی کوئی پورٹ فولیو جو ہے وہ دیا جائے گا. فیصل واڈا صاحب نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا جی بی بی کے خطرناک بیان کے بعد جیسے میں نے کہا تھا خان صاحب کی سیاسی قبر اپنے ہی کھود دیں گے, بالکل ویسا ہی ہوا. ہائی کورٹ کے منع کرنے کے حکم کے باوجود اگر کوئی 24 کو اسلام آباد آتا ہے تو توہین عدالت کے تحت ایم این اے ایم پی اے کی سیٹ ہی نہیں کھونی پڑے گی, بلکہ حکومت دھوبی گھاٹ کی طرح دھونے کے لیے بھی تیار کھڑی ہے. ہاؤس اریسٹ یا پھر مچ جیل والی بات نہ بھولیے گا. جن کی رہائی ہوئی ان کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے, پھر گلہ نہ کرنا. میرے خیال میں بشرا بی بی کے لیے پیغام تھا کہ جن کی رہائی ہوئی ان کی گرفتاری بھی دوبارہ ہو سکتی ہے. بائی دا وے بشرا بی بی کے حوالے سے جو ہے وہ جیو نے یہ خبر رپورٹ کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے پی ٹی آئی قیادت کی تشویش پر اہلیہ بشرا بی بی کو سیاست سے دور رہنے کا حکم دے دیا ہے.
پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت کی اکثریت نے خود کو بشریٰ بی بی کے بیان سے الگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور پارٹی ذرائع کے مطابق بشریٰ بی بی کے بیان پر پی ٹی آئی کی قیادت میں تشویش ہے اور بشریٰ بی بی کو کسی بھی معاملے سے پہلے پارٹی سے مشاورت کا کہہ دیا گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ 24 نومبر احتجاج میں بشریٰ بی بی شامل ہوں گی مگر کردار مرکزی نوعیت کا نہیں ہوگا۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ بشریٰ بی بی نے مشال یوسفزئی کے ذریعے عمران خان کو پیغام پہنچانے کی کوشش کی لیکن مشال یوسفزئی کو آج اڈیالہ جیل میں خان صاحب سے ملنے ہی نہیں دیا گیا۔ اور ذرائع نے بتایا کہ پارٹی رہنماؤں کا موقف ہے کہ ویڈیو پیغام ایڈٹ کر کے اپلوڈ ہوا لیکن اتنی بڑی غلطی کیسے نظر انداز ہوئی، ویڈیو ایڈٹ کرنے کے بعد بھی جاری کردہ بیان کی ٹائمنگ درست نہیں تھی۔ تو اور جڑے باہر بیٹھے نا انہوں پوچھو، یہ تو باہر آپ کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ تو باہر سے ہینڈل ہوتے ہیں، پاکستان سے تھوڑی ہوتے ہیں، یہاں سے باہر گیا ہوگا نا۔ اور وہ جبران وغیرہ وہ سارے وہ جو یا ہیڈ لونڈا پڑا وہ جو اظہر مشوانی وغیرہ ہے یہ وہ لوگ ہینڈل کرتے ہیں، تو یہ ان سے پوچھتا یا شہباز گل سے پوچھنا تھا، یہ تو وہ لوگ ہینڈل کرتے ہیں۔ تو اگر اتنی بڑی غلطی ہو گئی تھی تو پھر آپ لوگوں کو وہاں سے نکالنا چاہیے تھا نا۔ تو اور دوسری بات یہ غلطی کہاں سے، آپ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی کیا بالکل ٹھیک کیا، اب کوئی معذرت وغیرہ تو نہیں کی نا آپ لوگوں نے، آپ نے کہا جو کچھ بھی کیا بالکل صحیح کیا، اس میں غلطی تو تھی کوئی نہیں۔ آپ تو کہتے ہیں جی سعودی عرب کا تو نام ہی نہیں لیا تھا، پی ٹی آئی کے اپنے لوگ جو ہے جو ہم سے ویسے پرائیویٹلی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں جی بہت بڑی غلطی ہوگی، بلنڈر ہو گیا بلکہ بشریٰ بی بی سے، میں تو یہ لفظ استعمال کرتے ہیں ہمارے ساتھ۔ خیر، بشریٰ بی بی کے حوالے سے ایک اور خبر ہے جی، ان کے ویڈیو بیان کے بعد ٹیلی گراف ایکٹ 1885، اچھا ایکٹ بھی ایڈا پرانا ہے گا 1885، مطلب تقریباً کتنا ہو گیا 115 اور 115 اور 24 139 سال پرانا قانون، 139 سال پرانا قانون، اس کے تحت جو ہے وہ بشریٰ بی بی کے خلاف جو ہے وہ 4 مقدمات درج کر لیے گئے ہیں اس ویڈیو بیان کے بعد۔ اور ڈیرہ غازی خان میں جو ہے وہ ایک شخص غلام یاسین، اس کی مدیت میں جو ہے وہ ایف آئی آر کٹی ہے اور اس نے کہا کہ جی میں نے ایک چینل کے اوپر جو ہے ان کی گفتگو سنی ہے اور مجھے یہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان تعلقات خراب کرنے کی سازش جو ہے وہ لگتی ہے اور اس وجہ سے ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹی جائے۔ اسی طرح راجن پور میں بھی جو ہے ان کے خلاف ایک ایف آئی آر کٹ گئی ہے، ضلع لیا میں ایک ایف آئی آر کٹ گئی ہے اور یہ جناب اور گجرانوالہ میں ان کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر کٹ گئی ہے۔ تو 139 سالہ پرانا انگریز دور کا قانون جو ہے وہ استعمال ہوا ہے ان ایف آئی آرز کو کاٹنے کے لیے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے کہ راول پنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی سے متعلق مقدمے میں 10 ملزمان کو 6 سال قید اور جرمانے کی سزا سنا دی ہے جس میں 4 افغان شہری بھی شامل ہیں۔ اچھا، اب اگر تو یہ خبر درست ہے، میں ایک مارجن رکھتا ہوں کہ یعنی کہ افغان شہری بھی 9 مئی کے اندر ملوث تھے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس بات سے کہ یہ کتنی سیریس بات ہے۔ اور یعنی 9 مئی سے متعلق اگر مقدموں کے اندر جو ہے وہ اب سزائیں ہونا شروع ہو گئی ہیں تو شاید پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو اس وقت ہبڑا دبڑی مچی ہوئی ہے شاید اسی وجہ سے کہ الٹیمیٹلی اب وہ سزائیں ہونا شروع۔ اور اگر آپ کو یاد ہو شاید میں نے مہینہ 1.5 مہینہ پہلے میں نے اپنے ایک ویلاگ کے اندر اس وقت یہ خبر دی تھی کہ میری اطلاع کے مطابق کبوتر کے مطابق انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے اندر جو 9 مئی سے متعلق کیسز ہیں آپ دیکھیے گا اس کے حوالے سے ڈیسیجنز آنا شروع ہونے والے ہیں۔ اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کے اندر ججز بھی تبدیل کیے گئے ہیں، میں نے یہ بات بھی بتائی تھی۔ تو اب وہ دیکھیے وہ پہلا فیصلہ جو ہے وہ اس سلسلے میں آ گیا ہے اور جن افراد کو سزا سنائی گئی ہے اس میں اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے 3 ملزمان عابد محمود، احسن ایاز، شوکت، راول پنڈی سے متی اللہ، یہ متی اللہ جان نہیں ہے کوئی اور متی اللہ ہے، راول پنڈی کے متی اللہ، جبکہ باجوڑ سے تعلق رکھنے والے نعیم اللہ اور ذاکر اللہ جو ہے وہ شامل ہیں۔ اور 10 افراد میں 4 افغان شہری ہیں جو پاکستان کے مختلف علاقوں میں مقیم تھے، ان میں داؤد خان ولد حاجو خان، یونس خان ولد خان محمد، احسان اللہ ولد ضیاء الحق، لال آغا ولد خان آغا، یہ لوگ شامل ہیں جن کو 9 مئی کے مقدمات کے اندر جو ہے وہ سزا سنائی گئی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ رکن خیبر پختونخوا اسمبلی شکیل احمد خان نے وکلا کنونشن سے خطاب کیا اور بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے کچھ بات کی ہے۔ انہوں نے کہا عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کی، عمران خان نے مجھے کہا کہ صوبے میں کیا چل رہا ہے، میں نے خان صاحب کو کہا کہ 2 باتیں ہیں، ایک تو کرپشن ہو رہی ہے اور دوسرا ہماری حکومت 11 کروڑ روپے چلا رہے ہیں۔ یہ ڈائریکٹلی انہوں نے وکلا کنونشن میں کھڑے ہو کے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا عمران خان نے عمر ایوب سے 3 مرتبہ کہا کہ آج ہی جا کر علی امین کو کہہ دو کہ اگر جنرلوں کے سہارے حکومت چلانا چاہتے ہو تو پھر فوراً ہی استعفیٰ دے دو۔ سنیا کسی نے نہیں یہ جو شکیل خان صاحب یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا، یہ سنا کسی نے نہیں، انہوں نے کہا بس یہ اسی طرح ہی ہے۔ اچھا جی، جہاں پہ پاکستان کے اندر جناب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے وہیں پہ ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ امریکن پنجابی سوسائٹی کے 135 رکنی وفد جو ہے اس کی پاکستان آمد ہوئی ہے اور اس موقع کے اوپر جب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے یہ احتجاج کی کال دی گئی ہے تو ہمارے کچھ غیر ملکی مہمان جو ہیں وہ پاکستان آئے ہوئے ہیں
اور اس کی قیادت امریکن پنجابی سوسائٹی کے صدر گیری سکہ جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے چیئرمین سید قمر رضا نے اس وفد کا جو ہے وہ استقبال کیا ہے۔ تو میں تو کبھی کبھار یہی سوچتا ہوں کہ یار وہ مہمان کیا سوچتے ہوں گے کہ ہم کس موقع کے اوپر پاکستان آئے ہیں، ان کو تو اچھے سے اچھا ویلکم اس وقت اس ملک کے اندر دینا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی ہم کیا ان کو مناظر دکھا رہے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔